اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر کے بہادر آدمی بن سکتے ہیں۔ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول کر لے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ نصیحت کرنے کی درخواست کی اور آپ علیہ السلام نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا، غصے سے بچو۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنے غصے کے اوپر کیسے کنٹرول کروں، میں اپنے غصے کو کیسے قابو میں رکھوں؟ تو یاد رکھیے، جب کبھی آپ کو غصہ آئے تو آپ لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا شروع کر دیں، اور آپ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر آپ غصے کے وقت کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر آپ لیٹے ہیں تو اس جگہ کو بدل ڈالیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب غصہ آئے تو حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور اس طرح آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں گے۔ غصے کے وقت خاموشی اختیار کر لیں، اپنی زبان کو بند کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی طبیعت پر بہت بوجھ بنے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے وقت آپ کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو آپ کو کفر تک پہنچا دے، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے تابع نہ ہو، بلکہ آپ کے جذبات آپ کے تابع ہوں۔ ایک 15 سال کے بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ جب بھی اسے غصہ آتا وہ گھر کے سامان کو پھینکنے لگتا اور چیزوں کو توڑنے لگتا۔ ایک دن اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے، اب جب کبھی تمہیں غصہ آئے تو تم باہر جا کر اپنی دیوار پر ایک کیل ٹھونک دینا۔ چنانچہ اس نے یہی عمل شروع کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ باہر جا کر اپنی دیوار میں ایک کیل ٹھونک دیتا۔ پہلے دن سونے سے پہلے جب اس نے کیلیں گنی تو وہ پورے 35 تھیں۔ اسے تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ دوسرے دن جب بھی اسے غصہ آیا اس نے باہر جا کر ایک کیل ٹھونکی، اور سونے سے پہلے جب اس نے کیلیں گنی تو وہ 30 تھیں، اور اس طرح روز بروز کیلوں کی تعداد گھٹتی گئی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اسے کوئی بھی کیل نہ ٹھوکنی پڑی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے آج کوئی بھی کیل نہیں ٹھوکی ہے، کیونکہ مجھے دن بھر میں ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں آیا، اور جب کبھی غصہ آیا تو میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ اس کے باپ نے اسے ایک دوسری ڈیوٹی دی اور کہا کہ میرے بیٹے، اب جب بھی کبھی تمہیں غصہ آئے اور تم اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لو تو باہر جا کر دیوار سے ٹھونکی ہوئی کیلوں میں سے ایک کیل نکال لینا۔ چنانچہ اس نے یہی عمل شروع کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا اور وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا تو وہ باہر جا کر دیوار میں ٹھونکی ہوئی ایک کیل نکال لیتا، اور اس کے بعد جب ساری کیلیں نکل گئیں تو باپ اسے باہر دیوار کے پاس لے گیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے، اس دیوار کو غور سے دیکھو، یہ اب پہلی جیسی نہیں رہی، اس میں اتنے سارے سوراخ بہت برے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح جب تم غصہ کرتے ہو اور چیخنے اور چلانے لگتے ہو تو تمہاری شخصیت اور پرسنالٹی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیشہ اپنے غصے کے اوپر قابو رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ یہ غصہ آپ کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ غصہ آپ کا خون جلا کر آپ کی صحت کو برباد کر رہا ہے، اور کیا پتہ آپ کی صحت کسی کے لیے بہت اہم ہو۔ تو کیوں نہ عہد کریں کہ آج سے ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی ہمیں کبھی غصہ آئے گا ہم اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح ہمارا غصہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا، اور ہماری قوت برداشت یعنی پاور آف ٹالرنس بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ہمیں سنت پر عمل کی توفیق ملتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔